کسی صورت میں بھی نہ گرجا، نہ مندر، نہ کوئی عبادت گاہ، اس کو نقصان پہنچانا، یہ سمجھ لیں کہ دین کے شعائر کو نقصان پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکشن کریں. لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں سے ہیں، اور اس کی صحیح تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ بھی اس کو دبا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ واقعہ کیوں ہوا، کس نے کیا، کس کے ایما پر ہوا، اور کس ایجنڈے کے تحت اس کام کو کیا گیا ہے، اسلام اور پاکستان کو خاص طور پر بدنام کرنے کے لیے. اس وقت شہر میں جو بدترین صورتحال ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 25,000 مین ہول ایسے ہیں جن پر ڈھکن نہیں ہے. آپ جائیں ایک ایک یو سی میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں اور ایک سروے کر کے دیکھیں، اور ان سرویز میں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی جگہوں پہ رنگ نہیں ہے اور ڈھکن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ نشے ہی لے جاتے ہیں. اور بھائی نشے ہی لے جاتے ہیں تو ان کو نشے ہی بنا کون رہا ہے؟ یہ حکومت نشے ہی بنا رہی ہے نا. لوگوں کو روزگار نہیں دو، تعلیم نہیں دو، نشے کے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا 4 دن چلا کے دکھائے. اگر کوئی اچھا ایس ایچ او ہے بھی تو کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھے نوکری کرنی ہے. اول تو جس طرح کی بھرتیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں کسی کو کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو یہ منشیات کے اڈے چلاؤ، لوگوں کو تعلیم نہیں دو، لوگوں کو روزگار نہیں دو، صحت کے مواقع نہیں دو، اور پھر اس کے بعد حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرو. اینٹی تھیفٹ محکمہ ہوتا ہے نا ہر جگہ پر، وہ کیوں نہیں کام کرتا؟ یہ تو گٹر کے ڈھکن ہے، یہ جو پلوں کے اوپر سے سریے نکال رہے ہیں، اس کے لیے تو سٹی وارڈن رکھے گئے تھے. 6-7 ہزار کی بھرتیاں ہیں. یہ تو یہ ہیں کہاں وہ وارڈن؟ یہ کسی وزیر کے گھر پہ کام کر رہا ہوگا، کسی مشیر کے گھر پہ کام کر رہا ہوگا، کسی افسر کے پاس ہوگا، یا آدھے پیسے دے رہا ہوگا، آدھے تنخواہ لے رہا ہوگا. قوم کے پیسے سے ان لوگوں کو بھرتی کیا جائے اور یہ اپنے حصے کا کام ہی نہ کریں. تو یہ جو ڈھکن نہیں لگے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. ابھی تو ان کی مدت پوری ہوئی ہے، عملہ تو انہی کا چل رہا ہے. ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ 15 سال سے برسر اقتدار پارٹی پیپلز پارٹی کے یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جس کو ابھی انہوں نے کارپوریشن بنایا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ گٹروں کے اوپر رنگ بھی ہوں اور ڈھکن بھی ہوں، سیوریج کا نظام بھی درست ہو. اگر منتخب لوگ بار بار ریکوزیشن دیتے ہیں اور واٹر بورڈ اس پر کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب، اور بار بار لکھتے ہیں، ہم نے خود لکھا تھا ابھی کہ خطرہ ہے، بچوں کو خطرہ ہے، تو یہ کہہ کر آپ جان نہیں چرا سکتے کہ نشے ہی لے جاتے ہیں. کتنے نشے لے جا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ بھی تو بیچتے ہیں نا. ان میں سے آدھے تو بکتے ہیں دوبارہ، وہ بھی تمہارے پاس ہی آتے ہیں، دوبارہ تمہارے کھاتوں میں چلے جاتے ہیں اور واپس نشیوں کے ذریعے تمہیں مل جاتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹر بورڈ کا عملہ یہ کس لیے ہے؟ اور یہ واٹر بورڈ میں جو کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، اس دھندے میں آپ ٹینکر مافیا موجود، جعلی کنیکشن موجود، سیوریج کے نام پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہے. برساتی نالوں کی صفائی وہ الگ کے ایم سی نے کی تھی، پچھلے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے، کروڑوں روپے قوم کے خرچ ہو گئے لیکن نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. تو آپ یہ بتائیں، یہ قبضہ میئر صاحب بھی بتائیں، واٹر بورڈ بھی بتائے، یہ تو سب با اختیار لوگ ہیں. اب جو اس وقت بلدیہ ہے وہ با اختیار ترین بلدیہ ہے پاکستان کی ہسٹری کی، اس لیے کہ تمام حکومتوں میں یہ شامل، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پورے قبضے کے ساتھ. اس کے بعد اگر شہر میں ہزاروں گٹر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور ہر وقت یہ امکان موجود ہے کہ بچے گر جائیں، بوڑھے گر جائیں، عورتیں گر جائیں. آپ نے دیکھا تو ان کی ٹاؤن میں بس سے اتری خاتون سیدھی گٹر کے اندر چلی گئی. گلشن اقبال میں 3.5 مہینے ہو گئے ابھی لڑکا آج تک اس کی باڈی نہیں ملی ہے. ایک موہوم امید پر ان کے والدین زندہ ہیں کہ کاش کہ وہ بچہ کہیں سے نکل گیا اور ندی میں پہنچا اور کسی نے نکال لیا ہو. آپ سوچیں تو صحیح اس کرب کا کیا عالم ہوگا جس میں اس کے ماں باپ اس وقت موجود ہیں. اس نعمان ابڑو کے والد رحمت اللہ پر، اس کی رحمت اللہ کی بیوی پر، یعنی بچے کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. 2.5 سال کا بچہ پاکستان کا شرٹ پہنے ہوئے 14 اگست منا رہا تھا اور اس کے اندر گر گیا، اور کس طرح اس کو نکال رہے تھے. ان کے بچے نہیں ہیں جو ساری چیزوں پہ قابض ہیں. آپ کے خیال میں کیا کہ ان گٹر کے ڈھکنوں کے ٹینڈر جاری نہیں ہوتے؟ کیا اس کا بجٹ نہیں ہوتا؟ پورا بجٹ ہوتا ہے، ٹینڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا. کون ذمہ دار ہے؟ میئر صاحب ذمہ دار ہیں نا. ان کے پاس تو اب اس کا چارج بھی آ گیا. انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ نہیں، رحمان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوں. اب
تو بتائیں نا چیئرمین صاحب کہ یہ کیا ہے دھندا, کون کر رہا ہے یہ سب کچھ, کس پر الزام دیں گے آپ, کس کے خلاف ہم ایف آئی آر کٹوائیں اس نعمان ابڑو کی 2.5 سالہ ابھیان کی اور اس خاتون کی کہ جو اورنگی میں گری, اور کتنے بچے ہیں اس طرح سے جو نالوں میں ڈوب رہے ہیں, ہے کوئی پوچھنے والا یہاں پر؟ تو براہ راست ان کی ذمہ داری ہے, اور منتخب نمائندوں کو تو حال انہوں نے یہ کر کے رکھا ہے, انہوں نے یہ کر کے رکھا ہے کہ اس وقت وہ اپنے طور پر کوئی چیز خرچ ہی نہیں کر سکتے, ٹرانزیشن پیریڈ کو لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ٹرانزیشن آفیسر کو درخواست دیجئے, چھوٹا سا بھی کام ہو تو وہ بادشاہ سلامت اپروو کریں گے تو آپ کو چارانے کی کوئی چیز مل جائے گی. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے چیئرمینوں کے ساتھ, آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہوا ہے, آپ نے ان کے یو سی چیئرمینوں کو بھی بے اختیار بنایا ہوا ہے, سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ آئین کہاں گیا, قانون کہاں گیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں گیا؟ فیصلے میں لکھا ہوا ہے ان کی آرٹیکل 140A کے تحت ڈیوالو کریں آپ. اب اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈیوالو نہیں ہوتی ہے اور ٹاؤن چیئرمین کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کاروائی کر سکے, اگر کچرے کا پورا نظام اس کے ماتحت نہیں ہوتا, سیوریج کا نظام اس کے ماتحت نہیں ہوتا, واٹر بورڈ کا پیرلل سسٹم الگ چل رہا ہوتا ہے, سیوریج کا الگ چل رہا ہوتا ہے, تو یہ بلدیاتی نمائندے کیا کریں گے؟ تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو سپریم کورٹ کی شدید وائلیشن ہو رہی ہے. ہمارا کیس موجود ہے ہائی کورٹ میں کہ اس کی امپلیمنٹ, ہم کوشش کریں گے کہ کاش کہ ہماری عدالتوں کو اس کا موقع مل جائے کہ کروڑوں لوگ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ ہو اور وہ فیصلے کر سکیں صحیح طریقے سے. ہم نے ٹرانزیشن کے حوالے سے بھی کیس کیا ہوا ہے. تو اس لیے ابھی پتہ چلا ہے کہ ہب ریور سے, ہب ڈیم سے جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ اوور فلو کر رہا ہے. ایک مرتبہ پانی اوور فلو کرے اور 100 ملین گیلن روزانہ پانی ہم لیں تو 3 سال تک کراچی میں 100 ملین گیلن پانی مل سکتا ہے. اب تو یہ اوور فلو ہی رہتا ہے ہر گرمی میں, لیکن جو 100 ملین گیلن کی کینال ہے جو افغانی صاحب کے زمانے میں مکمل ہوئی تھی, اس سے جو پانی پہنچ پاتا ہے ان کے بقول وہ 60% ہے, یعنی 60 ملین گیلن 6 کروڑ گیلن, جبکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ خراب ہے. اور یہ 40% جاتا کہاں ہے؟ پانی تو نکلتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ پانی ہوتا ہے لیکن ٹینکروں میں جاتا ہے, پانی ہوتا ہے لیکن جعلی طریقے سے انڈسٹری میں بکتا ہے, لوگوں کے نلکوں میں نہیں آتا. اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو کروڑوں اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اس کی ریویمپنگ پہ, اس کو بنانے کے مینٹیننس کے نام پر, ایک بڑا کنڈا ڈال دیا کسی نے, سوراخ کر کر کے پانی وہاں سے نکالا جاتا ہے. ایک بڑے سوراخ کی وجہ سے وہ جو ہے نہر ہے اس میں پانی ٹوٹ گئی ہے, وہ نہر اور پانی کی سپلائی اس وقت کراچی کو ہب ڈیم سے بند ہو گئی ہے. ہب ڈیم اوور فلو کر رہا ہے اور پانی کی سپلائی بند ہو گئی ہے. یہ ہے پیپلز پارٹی, یہ ہے ہمارے قبضہ میئر, اور یہ ہے اور کارپوریشن, اور یہ ہے ان کی 15 سالہ کارکردگی. اس پر یہ کراچی کو ڈیل کر رہے ہیں, اور اگر ان کے خلاف بات کرو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو بات بھی ہوگی اور مزاحمت بھی ہوگی. تمہیں کراچی کے لوگوں کو حق دینا پڑے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کو درست کیا جائے. اور اتنی ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں روز کے, آدمی کس کس بات پر. ابھی 2 دن پہلے جان محمد مہر, ہمارا زبردست قسم کا ایک صحافی تھا سکر, اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے بہترین قسم کی رپورٹنگ کی تھی, اور خاص طور پر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف اور پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک کیمپین سی بنائی تھی, اور اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا. میں صحافتی تنظیموں اور بڑے بڑے صحافیوں سے کہتا ہوں جو اینکرز بن کر پورے پاکستان کی قسمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ایشو کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ صحافی میڈیا کے اوپر آزادی رائے کی بات کرنے والے, اس لیے کہ وہ حکومت کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ حکومت کے ڈاکوؤں کے ساتھ مراسم پر بات کر رہا ہے, اس لیے اس کو قتل کر دو. تو اس پر سب کو دیکھنا ہوگا, یہ اس طرح سے نہیں انسانوں کی آوازیں دبا سکتے ہو. تو اس لیے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جو وہاں پر ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے, اور حکومت ہی کا کام ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کرے. یہ حال ہے سندھ میں کہ ابھی وہیں سکر کے قریب, پنو عاقل کے قریب کی بات ہے نا, کہ سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلوں پہ بڑی بڑی گنیں لے کر تھانے کے سامنے سے لوگ گزر کر گاؤں میں گئے اور وہاں سے عورتوں کو اغوا کر کے لے گئے, فائرنگ کرتے رہے, دن دہاڑے کام کیا. یہ ہے سندھ جس پر 15 سال سے حکمرانی, اور اس پر بلاول بھٹو فرماتے ہیں کہ ہماری اس کارکردگی کے نتیجے میں پورا پاکستان ہمیں ووٹ دے گا. تمہیں پورا پاکستان جو کرے گا وہ کرے گا. بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب, اب سندھ بھی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گا انشاءاللہ.
اب عوام میں یہ شعور تم روک نہیں سکتے ہو. تم اپنے وڈیرا شاہی نظام کے تحت لوگوں کو کچلتے ضرور ہو, لیکن اب آوازیں اٹھ رہی ہیں جگہ جگہ. تم کتنے جان محمد مہر مارو گے, تم کتنی فاطماؤں کو مارو گے, تم کتنا لوگوں کو جو ہے وہ ناظم جوکھیو بناؤ گے, کتنے رباب چانڈیوں کی فیملی کا جیسا سلوک کرو گے. اب تمہیں جواب بھی دینا پڑے گا. اب لوگ اٹھیں گے, شہروں میں بھی اٹھیں گے اور گوٹھوں میں بھی اٹھیں گے تمہارے خلاف. تمہارے اس وڈیرا شاہی نظام کو انشاءاللہ ایک زبردست مزاحمت سے شکست دیں گے, اور اب تم اپنے خواب پورے نہیں کر سکو گے. لوٹ مار کا جو پورا نظام ہے یہ انشاءاللہ تلپٹ ہوگا, یہ گرے گا. میں عوام سے درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ مایوس ہونے کے بجائے ایک پرامن جد و جہد اور مزاحمت کی طرف آپ آئیں. جماعت اسلامی آپ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جو ہم اپنے تئیں کر سکتے ہیں, بچوں کو پڑھانے کا, لکھانے کا, وہ سب کام بھی جاری ہیں. جو کمیونٹی ریلیف کا کام ہے وہ بھی جاری ہے. لیکن یہ سارا کام مل کر بھی چند فیصد ہوتا ہے. اصل میں جو ریاست کے پاس طاقت ہے, حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اس کا بدل کوئی NGO اور پارٹی نہیں ہوتی. ان وسائل پر سے ان ظالموں کو ہٹاؤ اور جنون لوگوں کو لے کر آؤ گے تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس سب چیزوں پر جو ہے وہ سوچنے کی بھی توفیق دے اور کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. ہم پورے شہر میں ہم کریں گے, کئی مقامات پر بیک وقت کریں گے, اور زیادہ تر یہ ہم جمعے کی نماز کے بعد کریں گے اور شام میں بھی کریں گے, اور اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو جاری کر دیں گے کہاں کہاں ہو رہا ہے. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ آگے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ عوام سے ہماری کمیونیکیشن اتنی ہو اور اتنے جینوئن طریقے سے چیزوں کو لیا جائے کہ عوام بالآخر اس میں ایک پازیٹیولی ایک قیادت میں آگے نکلیں اور باہر نکلیں. ایک چیز جو کنیکٹیوٹی نہیں ہو پا رہی ہے, جس پر ہم سوچ بچار بھی کر رہے ہیں کہ لوگ اتنے مایوس کیوں ہو گئے ہیں کہ نکلتے نہیں ہیں, آواز بلند نہیں کرتے. اس کے بے شمار اسباب ہیں. لوگوں کی رائے کو کچلا جاتا ہے, لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور رائے کچھ اور مسلط کر دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امید پیدا ہوتی ہے تو اس امید کو مایوسی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اپنا ایک پیمانے ہوتے ہیں جو حکمران طبقہ ہے اس کے مطابق سوسائٹی کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سسٹم تو وہی کا وہی ہے, لیکن یہی پولیٹیکل پارٹیز جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا چیلنج بھی یہی ہے کہ یہ اعتبار ہم قائم کرنے میں کامیاب ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. آپ نے اس کا ریفلیکشن پچھلے طویل عرصے سے جو ہم کراچی میں مہم چلا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور پھر الیکشن بھی ہوا تو اس میں ریفلیکشن نظر آیا ہے. لیکن یہ بالکل ابتدا ہے. اس کے مطابق اگر عمل ہو جاتا تو آج شہر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے. جماعت اسلامی کا میئر اگر چارج لے لیتا اور 13 ٹاؤن ہوتے ہمارے 9 کے بجائے, اور پورا ایک کنیکٹیوٹی ہوتی, تو آج شہر اس طرح سے نہیں ہوتا. کوئی پوچھنے والا تو ہوتا, لیکن جبرن قبضہ کر لیا گیا اس پورے عوام کے مینڈیٹ پہ. تو اب اس کا ایک راستہ یہ کہ گھر بیٹھ جائیں, اور ایک راستہ یہ ہے کہ مزاحمت کریں. ہم مزاحمت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی میں سے راستہ نکلے گا. عوام کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی بڑھنی چاہیے. جینوئن پولیٹیکل ورکر کا بھی یہ کام ہے, لیڈر کا بھی یہ کام ہے کہ وہ عوام کے اوپر اپنا اعتماد قائم کرے. جب یہ اعتماد بڑھے گا تو انشاءاللہ لوگ نکلیں گے بھی اور پازیٹیولی نکلیں گے. میں مایوس نہیں ہوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے, لیکن حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ یہاں تو عوامی رائے کیسے آئے گی, الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے تو رائے کیسے سامنے آئے گی. ہمارے پاس رائے دینے کا راستہ موجود ہے, ووٹ دینے کا راستہ موجود ہے. جب آپ ان کے ووٹ کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کچل دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ گھر بیٹھ جائیں. لوگوں کو بہرحال اپنے جینے کے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. کی جانی چاہیے. صرف دیکھیں, حکمرانوں کا کام صرف بیان دینا نہیں ہوتا, ان کا کام ایکشن لینا ہوتا ہے. ان کو جس بھی واقعے کی یاد آئی, 27 دسمبر کی آئی ہو جب پورا سندھ جل گیا تھا بے نظیر بھٹو کی شہادت پر, یا 9 مئی کا واقعہ ہو, یا وہ سارے واقعاتوں کی جو ماضی میں ہوتے رہیں, وہ یادیں نہ لائیں, وہ ایکشن لیں اور اس واقعے کی صحیح تحقیقات کریں. صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا, بلکہ ان کو پکڑیں جن کے ایما پر یہ کام ہوا ہے, اور وہ پوری نیشنل اور انٹرنیشنل چین کو پکڑیں جس نے یہ کام کیا ہے. اس لیے کہ ہمارے ملک میں تو اب سب کے اڈے بن گئے نا. جب سے امریکہ کے ساتھ ہم گئے
اور اس کے اتحادی بنے جب سے یہاں پر بلیک واٹر بھی ہوتی ہے, یہاں را بھی ہوتی ہے, یا موساد بھی ہوتی ہے, ساری کے سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی تلاش کریں نا کہ جو ان سب کے ایجنٹ کا کردار ادا کر کے, کیونکہ کوئی عام مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا جس کو ذرا سا بھی دین کا شعور موجود ہے. جنرلی ہمارے ہاں لوگ مائنورٹیز کے خلاف اس طرح کے ایکشن نہیں لیتے, عام لوگ نہیں لیتے. یہ اگر کسی گروپ نے یہ کام کیا ہے تو دیکھو کہ اس کے تانے بانے کہاں سے ہیں, تب پتہ چلے گا. بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ایک غیر قانونی ہائیکنڈ چلا رہے تھے, اس کے ساتھ آپ کی پکچرز بھی ہیں. کل کراچی نے وہاں کارروائی کی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے, کیا کہیں؟ یہ آج مجھے اطلاع مل رہی ہے آپ کی طرف سے. پیپلز پارٹی کے بعض لوگ جن کو انہوں نے ہائر کیا ہے میڈیا پہ, وہ اس طرح کی کوشش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو اس طرح کی کسی چیز میں ڈالنے کی کوشش کریں جس پر وہ اسی وقت ناکام ہو جاتے ہیں جب وہ کوئی ٹویٹ شویٹ کرتے ہیں. جماعت اسلامی اس طرح کے کسی کام کو نہ کرتی ہے نہ سوچتی ہے. اس کا کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. خواہ میں ہمارے اوپر اس کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے, مرتضیٰ آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے, انہوں نے بھی تو قبضہ کیا ہوا ہے. بھائی میرے علم میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. کہاں سے مقامی رہنما بنا دیا کسی کو؟ ہاں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میری تصویر تو مرتضیٰ آپ کے ساتھ بھی ہے, تو آپ کہیں گے انہوں نے قبضہ کر لیا کراچی پر, تو آپ کے ساتھ تصویر کیوں ہے؟ میں اس کو مسترد بھی کرتا ہوں, انکار بھی کرتا ہوں. اب اس میں اتنی بات ہے نا, اور کیا کر سکتے ہیں. یہ تو زبردستی کی کیمپین ہے. بھائی پکڑے گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, جگہ جگہ چوریاں کر رہے ہیں, ڈاکے ڈال رہے ہیں, قبضہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈبو رہے ہیں, تو یہ نان ایشوز پر جھوٹ بول کر جو ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ناکام ہوگا ان کا, ظاہر وہ ہے ناکام. یہ تو ایسی فضول بات ہے.